औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक। प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक में आप मेरे साथ होते हैं। आज अक्टूबर 24 है, वेडनेसडे। आई होप एवरीबॉडी, थर्सडे का दिन है। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। और पिछले प्रोग्राम में मैंने ज़िक्र किया था कि इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आई विल हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो आप स्टूडियोज़ में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमेशा हमारी स्क्रीन पर रहते हैं। दैट इज़ 905-670-4114। हमारा सोशल मीडिया हैंडल @वॉइस ऑफ टोरंटो TV। और फीडबैक के लिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपका, जो आप किसी भी तरह से अगर आप कोई अपना सेंटिमेंट देना चाहें, फीडबैक देना चाहें प्रोग्राम के हवाले से, तो voiceoftorontotv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। बड़ा इजी है, voiceoftorontotv@gmail.com। एक दो दिन पहले हमने वी आर ग्रोइंग, और उस हवाले से आई हैव पुट इन कपल ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स अगर आपका ताल्लुक़ है तो वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न इज़ लुकिंग फॉर यू। We're looking for media sales individuals, males, females, or it's a very lucrative opportunity for somebody who would like to make some extra money and want to be a part of Voice of Toronto Television. आप अपना जो रेज्यूमे है आप मुझे भेज सकते हैं voiceoftorontotv@gmail.com के ऊपर, और या आप हमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक का हमारा हैंडल है वॉइस ऑफ टोरंटो TV, और सेम थिंग फॉर हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, और यूट्यूब पर भी हैंडल सेम है। इसके साथ साथ अगर आपको प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, सो वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वी हैव सम प्रोग्राम्स दैट वी आर थिंकिंग टू लॉन्च। और अगर आपका कोई ब्रॉडकास्टिंग का तजुर्बा है, किसी भी तरह का, रेडियो का, टेलीविज़न का, तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। दैट इज़ 905-965-4786। सैटरडे को टोरंटो में सजाद अली का शो हो रहा है। आज ही लैंडेड इनटू टोरंटो एंड ही इज़ हियर इन कनाडा, और दैट इज़ हैपनिंग इन ओकविल में होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक उसका टिकट नहीं लिए हैं तो eventbrite.ca पे जाके आप उसके टिकट ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि मो शेख साहब से, जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे थोड़ी प्रोग्राम में आगे चल के उनसे बात करें, और कुछ डिटेल्स वो शेयर करना चाहें हमारे आपके साथ, हम सब के साथ, रिगार्डिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ, कितने बजे शुरू होगा, टिकट्स अभी कौन कौन से अवेलेबल हैं। सो वी विल स्पीक विद हिम, तो स्टे ट्यून, ही विल बी विद अस शॉर्टली। बड़ा इंपॉर्टेंटली ये कि कनाडा की सूरत हाल बतदरीज इसमें बड़ी चेंजेस आ रही हैं। और आज ख़ास तौर पे एक प्रेस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ रीइटरेटेड दैट ही विल बी लीडिंग the next elections as a candidate. He will be taking liberals into the elections. So that will be happening inshallah next year in October. So बहुत सारे रूमर्स थे। अपोजिशन चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कार्बन टैक्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इमिग्रेशन के हवाले से वो रिज़ाइन कर दें और इलेक्शन कॉल हो जाएं बहुत अर्ली। बट ही हैज़ डिसाइडेड विद ऑब्वियसली अपने कॉकस के साथ बात करने के बाद that he will stay on as the Prime Minister till next year, and he will lead into the elections in next year as well, which is, pretty खुशाइन बात है कि, the rumors has died down, so he is right there and he will be working for all of us as Canadians. That's a good news. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि कनाडा में ख़ास तौर पे जो एक बतदरीज जो यहाँ पर एक इश्यूज़ हैं, जो कि मेंटल इलनेस के इश्यूज़ हैं, वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है इन पिछले कई सालों के अंदर। उस हवाले से अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, या मेडिकल असिस्टेड इन डाइंग हो, ये एक जो मेड, जिसको एक लॉ जो इन्होंने निकाला था, दे केम आउट विद दैट। उस हवाले से मैंने आज सोचा है कि इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करूँ। और over 13,000 people have died due to Alzheimer, dementia, मेडिकल असिस्टेंट जिसको आप डाइंग बोलते हैं, पैलेटिव केयर जिसको बोला जाता है,
बट इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस जो हैं, रिफॉर्म्स जो हैं, वो लाने की कोशिश की जा रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि वाकई ज़रूरत है कि दे वुड बी गोइंग इन टू दिस पैलेटिव केयर अनलेस एंड until they are terminally ill and they are really dying and then they need that assistance, or people with mental illnesses जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, एंड इफ़ दैट मेंटल इलनेस इज़ सो मच सो कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, देन दे आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग दिस रिफॉर्म्स. उसके अंदर अभी डिवाइडेड थाट्स हैं, अभी वो लॉ बना नहीं है एज सच, बट मैंने कोशिश की है कि आज हमारे एक बहुत बड़े काबिल डॉक्टर हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और मिडल ईस्ट में जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके भी वो डॉक्टर रह चुके हैं. डॉक्टर मज़र, ही इज़ गोइंग टू बी विद अस एंड वी विल चैट विद हिम इन रिगार्ड्स टू कि अल्जाइमर जो है, डिमेंशिया जो है, इसको कैसे जो है हम हैंडल कर सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या उसकी जो हैं जनरली प्रोसेसेस हैं जब लोगों के साथ ये सिलसिला होता है, कहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है, कोई स्पेशल उसके लिए केयर अवेलेबल है कि नहीं है, और उसके सिम्टम्स जो हैं ख़ास तौर पे वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ पर जाके समवन नीड टू रियलाइज़ इन अ फैमिली कि उनका जो फैमिली मेम्बर है उसको मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, एंड देन दैट्स वेयर दे नीड टू गो इन एंड दे नीड टू स्टार्ट डूइंग सम टेस्टिंग्स. उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं. उसके अंदर बहुत सारे कुछ टेस्ट भी होते हैं जो एज बेसिकली वोकेबलरी टेस्ट भी होते हैं जो कि आपके किए जाते हैं. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन दैट, और रिसर्च में ये बताया गया है कि पीपल हु कैन ईट फैटी फिश दैट कैन रिवर्ट अल्जाइमर एंड डिमेंशिया इन टू द पेशेंट्स, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको फाइट करते हैं. तो अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश जो है उसका इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. इसके साथ साथ बहुत सारी और वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं दैट यू नीड टू कीप इट इन योर डाइट, एंड दैट कैन हेल्प. जो अगर डायग्नोज हो भी गया है आपको डिमेंशिया जो है, तो उसको डिटेरियोरेट होने से आप बचा सकते हैं. तो these are some of the things that I thought that today's topic we should be discussing. दो तीन दफ़ा मैंने इस हवाले से बात करने की कोशिश की और मुझे लोगों ने कहा भी कि आप अंजुम साहब इस पे बात करें. So I thought that it will be a great idea to chat on this or get the whole details of this to you guys. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, चैनल पे देख रहे हैं, आईपी चैनल्स पे, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 9056704114. आगे चल के हमारे साथ एक दो और भी गेस्ट होंगे. सुमेर आलम साहब होंगे जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कॉकटेल इंटरनेशनल को रन करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स करते हैं. ही विल बी टॉकिंग टू अस रिगार्डिंग देयर अपकमिंग इवेंट दैट इज हैपनिंग ऑन दिस वीकेंड, सैटरडे एंड संडे. And then we're going to talk a little bit about the politics at the end of the show. I'm going to see if I can get hold of Azmat Majib and we will discuss with him in regards to the Canadian politics के हवाले से हम उनसे बात करेंगे. आप मेरे साथ रहिए, stay with us and we will come back to you within 2 to 3 minutes of time. Or we will see if Moshe is with us and we will talk to him regarding the upcoming Saturday Oakville में जो शो होने जा रहा है सजाद अली का, उस हवाले से. तो do not change this channel. We are coming back. Thank you so much. Moshe and Shiraz Hussain, in association with The Legal Connection and Watan Kebab, proudly present Sajjad Ali, performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshe Shiraz Hussain.
जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। Welcome to I Will Get You Mortgage Services Limited. This is Nasir Ahmed, your principal broker for Alberta, Ontario, and British Columbia. Welcome to our new office located at the heart of Markham Road and 401, 2100 Ellesmere Road, unit number 320. Whether it's a residential mortgage for your dream home, it's a commercial mortgage for your business, it's equipment financing, or you're looking for a reverse mortgage because you're senior, we have solutions. At I Will Get You Mortgage Services Limited, we believe in diversification. That is why we have agents who speak your language. Are you looking to start a new career as a mortgage agent? We are here for you. We will provide you in-house underwriting as well as in-house fulfillment officers that will support you and help you step by step for your mortgage needs. Remember, for all your mortgage needs, easy or difficult, we have solutions. Give us a call, iwillgetyoumortgage.com. Want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव नशरियात। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि सजाद अली जो हैं वो हमारे शहर में आ चुके हैं और उनका प्रोग्राम होने जा रहा है सैटरडे वाले दिन, जो कि ओकविल में होगा। eventbrite.ca पे आप जाके उनके टिकट्स ले सकते हैं। कोशिश करेंगे मौ साहब से उनसे बात करने के लिए। इन द मीन वाइल हमारे साथ अभी होंगे सुमेर आलम साहब, उनसे हम बात करेंगे इन रिगार्ड्स टू दिवाली का इवेंट वो आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 दिन का 26 और 27 तारीख को कैपिटल बैंक्वेट हॉल में। लेकिन इससे पहले कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो, मैंने सोचा कि मैं ख़ास तौर पे 2-3 मिनट बात करूं आपसे कि अल्जाइमर के हवाले से इस पे जो रिसर्च जो है वो ये है कि पीपल हु आर एट द एज ऑफ 40, 50, 60 यानी अर्ली एजेस के अंदर भी डिमेंशिया जो है लोगों को हो रहा है। और उसकी जो मेजर कॉज है पीपल हु आर डिहाइड्रेटिंग ऑल द टाइम, मेंटल फटीग और टायर्डनेस जब वो बहुत रहती है आपको, दैट लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ डिमेंशिया।
کہ آپ چیزیں بھولنے لگتے ہیں, یو forget things, آپ کی میموری جو ہے, میموری لاس ہے, تھاٹ پروسیسنگ کا جو ہوتا ہے آپ کا جو لاس ہوتا ہے, دیٹ از دیئر. سو کوشش کریں کہ ڈی ہائیڈریٹ نہ رہیں, زیادہ جو ہیں کافی اور چائے کا استعمال نہ کریں, پانی زیادہ پئیں دن میں 7-8 دفعہ, اور تھوڑی سی ایک برسک ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. مینٹل فٹیگ جو ہے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ could be from a depression, could be from anything, could be from a job, could be from environment. اس سے کوشش کریں کہ try to occupy yourself into something جس سے کہ آپ بزی رہیں, اور that is another cause of it. لیکن کینیڈا میں generally 60 and over people aged, generally لوگ سوچتے ہیں جب when they become old and then they will have these problems, but that is not the true fact. The fact of the matter is that people at the age of 40 and 50 are also getting dementias. But age 60 and over جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹلی یہ ہے کہ اس کا ایک کنسسٹنٹ اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے. Your family doctor, you should visit and go see him and tell them that if you have those kind of symptoms, you forgot where you put the keys, you have forgot کہ بھی آپ نے something you did yesterday and you forgot about it, you forgot what you ate this morning or this afternoon. So there are a lot of signs that are available. وہ signs جو ہیں, these are how they establish کہ you have this memory loss, and اس کو بہتر کرنے کے لیے then there are remedies available. But the sooner you act on it, the sooner you will be administered with the proper guidance and also with the proper treatment, and this will not lead to a terminal illness. Because when you get to a terminal illness, when you are in that stage where you're forgetting everything and you are on the mercy of the hospitals, you are the mercy of long term cares, جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے کہ ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں, جو پیرنٹس ہیں یا بھائی ہیں یا بہن ہیں, and people are not keeping them with them when they are ill and they get admitted to the hospitals. That's where the problems arises. And so اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. ڈاکٹر مظہر will be with us and we will be talking to him in detail about this today, because I thought this is a very very delicate conversation that we are having today. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ this affecting all of us, whether you are age 40, 50, 60, it's affecting all of us. It is very important that we should gear up to fight this. اور so we will talk to him on this. ہمارے ساتھ we have with us one of our friend who is been for the last 3, 4, 5 years. They've been doing a lot of events in Canada, and Cocktail International is with us, and let's see if he's with us and we can talk to him. Assalamu alaikum, Sumer sir. Hello. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا آپ تھوڑا اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیں. جی جی. So yeah, this is fine. This is fine, Sumer sir. Lighted area mein it's good that we can talk. So welcome to Voice of Toronto TV. Viewers, with us we have Sumer Alam صاحب, جو کہ Cocktail International کے CEO ہیں اور Dream Media and brings to you a lot of events in the city. ابھی انہوں نے لاسٹ ویک بھی ایک زبردست قسم کا پروگرام کروایا کورٹ یارڈ میریٹ میں. Now they are here with us and he is coming with a 2-day event that's going to happen, Diwali Dhamaka, on 26th and 27th of October at Capital Banquet Hall, and he's with us, none other than Mr. Sumer Alam. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thank you so much again, Anjum, for taking me on here. نہیں, it's always a pleasure. تھوڑا بتائیے گا, یہ دیوالی دھماکہ آپ بڑے دھماکے کرتے ہیں اس شہر میں, تو یہ آپ نے پچھلے ویک بھی دھماکہ کیا آپ نے ایک پروگرام میں, 1500 لوگ آپ کے شو میں آئے. That was amazing. So کیا اینٹیسپیشن ہے اس ویکینڈ کے اوپر آپ کی؟ بالکل, اور اس کا سب سے بڑا شکریہ تو آپ کا ہی ہے انجم بھائی. آپ کے توسط سے لوگ سنتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پروگرام ہو رہے ہیں. آف کورس وین میڈیا از ود یو, the people are with you, right? جی جی. تو ہمارا جو اس دفعہ جو یہ فیسٹیو سیزن ہے, آف کورس دیوالی کا, دین آپ کو پتہ ہے آگے ہالیڈے سیزن اسٹارٹ ہوگا. تو دیوالی میں ہمارے 4 پروگرامس تھے. پہلا پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا گربا سے,
جو میریٹ کورٹیارڈ میں ہوا تھا 22 سپٹمبر کو. پھر 13 اکتوبر کو ہم نے سوگت میں دسہرہ میلہ کیا تھا اور بہت لوگوں نے لائک یو نو دے کیم دیئر اور ناٹ اونلی دے شاپ بٹ انٹرٹینمنٹ تھی لوگوں کو, ایک وہ تھا. اس کے بعد اب ہم آ رہے ہیں کیپٹل بینکویٹ ہال میں 26 اینڈ 27 اکتوبر دس ویکینڈ. یہاں پر یہ 2 ڈے کا پروگرام ہے, اسٹارٹ فرام 11 AM to 9 PM. اور جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے, دس از دا پلیٹ فارم فار دا اسمال بزنسز ٹو پروموٹ اینڈ ٹو مارکیٹ دیئر پروڈکٹ, رائٹ. یہی مین پرپز ہے ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں, اسمال بزنسز کو پروموٹ کرنا. اچھا, ہمارے پاس ایک کال ہے, میرا ایک کال ہے, ہولڈ کیجیے گا. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. جی وعلیکم السلام انجم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اگر آپ ہمیں 2-4 منٹ دے دیں تو میرے ساتھ ایک گیسٹ ہیں ویڈیو کال پہ, تو دین آئی ول ٹیک یو سر ہول ہارٹڈلی سر. از دیٹ اوکے سر؟ Would you give me a call? I should give you. نہیں, آپ مجھے کال کر لیں سر 4-5 منٹ کے بعد سر. ٹھیک ہے جو. تھینک یو سر. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آج وی آر ڈسکسنگ سمیر صاحب Alzheimer, dementia and medical assisted dying in Canada. It's a very touchy topic. I have chosen that to create awareness to the community. But anyway, go ahead. آپ اپنے شو کے بارے میں بتائیے. تو اس میں یہ ہے کہ 26 اینڈ 27 اکتوبر کو کیپٹل بینکویٹ ہال میں ہمارا ایک دیوالی دھماکہ, لاسٹ ایئر بھی یہیں کیا تھا, اس سے پہلے تو کورٹیارڈ میں تھے. تو آفٹر دا کووڈ اف وی آر اسپیکنگ اباؤٹ, تو یہ ہمارا 3rd ہوگا ان کنٹینیوشن. اور یہ 2 days کا ایونٹ ہے, 11 AM to 9 PM تک چلے گا یہ. اور جیسے میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا, دی ہول پرپز آف دس ہولڈنگ دوز ایونٹس ٹو پروموٹ دی بزنسز, رائٹ. تو کمیونٹی آتی ہے, آف کورس ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ کیا چیزیں مل رہی ہیں, کیا چیز ہو رہی ہے. ان کو لانے کے لیے, چونکہ ایک میلہ ہے, آف کورس ایک فیسٹیو سیزن ہے, تو دیر آر سو مینی اٹریکشنس اور ایکٹیویٹیز بھی رکھی گئی ہیں. ہمیشہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ فری مہندی ہوتی ہے, فری فیس پینٹنگ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہم اب آف کورس دیوالی ہے تو وی آر گیونگ فری گفٹ, جس میں جو وائس آف ٹورنٹو کی طرف سے بھی بہت سارے گفٹ ہیں. تو وہ گفٹس وہاں پر بچوں کو ملیں گے. میجک شو ہوگا, پرفارمنس ہیں بہت ساری مختلف قسم کی. تو اٹس لائک اے سیلیبریشن. اس میں جو ڈے ہوگا وہ انفولڈ کیسے ہوگا, کیا اپنے لائن اپ کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہیں, تاکہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, سیٹرڈے کا دن ہے, وہ ڈیفینیٹلی لوگ لیٹ اٹھتے ہیں, دین دے پلان ٹو کم ٹو دیز ایونٹس. سو کیا ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں آپ کی, اور لوگوں کو کس طرح وہاں پر آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں, کیا کیا وہاں چیزیں ہو جا رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, انفولڈ تو اسی طرح ہوگا, 11 AM پہ اسٹارٹ ہے وہ, رائٹ. تو 11 AM سے لے کے 9 PM تک فل ڈے, بہت ڈیز. فری مہندی ہے, فری فیس پینٹنگ ہے, میجک شو ایٹ 5 PM ہے, ویریس پرفارمنسز ہیں. اس کے اندر کمپٹیشن بھی رکھے ہوئے ہم نے, جیسے دیوالی ڈریس کمپٹیشن ہے ایٹ 3 PM, سنگنگ کمپٹیشن ہے ایٹ 7 PM. تو اس طریقے سے مختلف ہمارے پاس کمپٹیشنز ہو رہے ہیں. وہاں پر گفٹس ہوں گے, بچوں کو گفٹ مل رہے ہیں. اینڈ دا ہول آئیڈیا از ٹو برنگ یور فیملی ٹوگیدر. آپ لوگ شاپ بھی کریں. دیوالی آف کورس از آن 31 اکتوبر وچ از تھرسڈے. تو اس سے پہلے لاسٹ یہ ویکینڈ ہے, تو اس کے اندر شاپنگ جن کی رہ گئی ہے وہ شاپ اراؤنڈ کریں, شاپ کریں اپنی فیملی کے لیے. اور دیوالی فرام دی کلچرل پوائنٹ آف ویو از سیم لائک عید کی طریقے سے, جو مسلم کی عید ہے ایسے. جی ہاں, یہ انڈین کمیونٹی کا بہت بڑا ایونٹ, مطلب ان کا بہت بڑا ڈے ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ تو کنٹینیو ان کا چل رہا ہے کافی دن سے. تو 31 اکتوبر از دیوالی, سو دس از دا لاسٹ ویکینڈ. آئیں, اس لاسٹ ویکینڈ کو انجوائے کریں, بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. اس دفعہ آف کورس دیوالی جو ہے وہ مڈ آف دا ویک آ رہی ہے, تو اسی لیے ہمارے ایک اگلا پروگرام بھی ہے, جو کہ ہم پھر آپ کے نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے, جو کہ ہم سٹی آف آکویل اور ڈاؤن ٹاؤن آکویل کے ساتھ کر رہے ہیں دیوالی فیسٹیول ان دا نیکسٹ ویکینڈ. لیکن یہاں پر آف کورس یہ چونکہ پری دیوالی ہے, تو یہاں پر لوگوں کو اگر شاپنگ کرنی ہے, کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے, فوڈ چاہیے, فوڈ اسٹالز ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 ہال ہیں ہمارے پاس اس میں کیپٹل کے اندر, ایک فوڈ کا الگ رکھا ہوا ہے اور ایک مین ہال الگ ہے. تو سو مچ تھنگس آر ہیپننگ. پھر وہاں ڈیکوریشن ہوگی, سیلفیز ہوں گی, آپ لے سکتے ہیں, سیلفی اسٹیشن تیار ہو رہا ہے, اسٹیج تیار ہو رہا ہے. تو it's for everyone, it's a family entertainment, family like you know free ہے, of course free parking ہے, free entry ہے, ہر چیز تو فری ہے وہاں پر. تو آپ لوگ آئیں ضرور اور شامل ہوں, اور it's in the Mississauga, تو it's in the within the community. ڈیفینیٹلی میں اپنے ویورز کو بلکہ ارج بھی کروں گا, ریکویسٹ بھی کروں گا کہ گو آؤٹ, یو نو دس از اے فیسٹیو سیزن ہیز اسٹارٹیڈ ناؤ.
چاہے وہ ہمارا سیزن ہو یا انڈین کمیونٹی کا ہو, پاکستانی کمیونٹی کا ہو, عرب کمیونٹی کا ہو, اٹ ریلی ڈزنٹ میٹر. اٹس اے فیسٹو سیزن, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں شہر میں. آپ جائیے اور 2 دن کا ایونٹ ہے, جا کے اس کو انجوائے کریں. جیسے بتایا خریداری کر سکتے ہیں, بہت سارے وہاں پر اسٹالز ہیں, وہاں پر فوڈ اسٹالز بھی ہیں. اینی تھنگ ایکسائٹنگ ادر دین اٹس اے دیوالی ایونٹ اینڈ ایوری تھنگ, اور کچھ بھی ہونے جا رہا ہے؟ کوئی پرفارمنسز بھی ہیں وہاں پر بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے؟ پرفارمنس تو جی پرفارمنس 3 PM سے اسٹارٹ ہوں گی, اٹ ول گو انٹل دا 9 PM. بہت سارے ہمارے پرفارمرز ہیں, دے آر کمنگ ٹو پرفارم. جیسے کہ اس میں صفات از اے ویری بگ نیم, وہ ڈانسرز ہیں, بھنگڑا ڈانس کرتے ہیں, وہ آ رہے ہیں 6 PM کے اوپر. اس کے علاوہ مختلف کلچرل ڈانسرز ہیں, وہ آ رہے ہیں مختلف ٹائم کے اوپر. ویریس تھنگ آر ہیپننگ آن دا اسٹیج. پھر جو ہم لوگ وہاں پہ گفٹ دیتے رہتے ہیں, آف کورس کمپٹیشنز کرتے رہتے ہیں امنگ دا چلڈرن اینڈ دا ایڈلٹس. اور جو گفٹ جو ہیں, جو ایکسٹرا جو دیوالی کے جو گفٹ ہیں, دیٹ از اسپیشل گفٹ, جو کہ ہم لائک. اب یہ ایک بات ہے انجم بھائی آپ کے پروگرام سے, کہ جو لاسٹ ٹائم وی ور شاک بیکاز لاسٹ ٹائم وی گیو اراؤنڈ 500 گفٹ. تو یہ جو ابھی دسہرہ کا ہوا تھا 13 اکتوبر کو, تو اس دفعہ ہم نے بس یہ رکھا ہے کیونکہ پھر لاسٹ مومنٹ میں بچے آئے اراؤنڈ لائک آفٹر کلوزنگ ڈاؤن اور اس سے پہلے, تو وہ پھر ان کو نا وہ کہتے ہیں جی گفٹ ہمیں اس طرح کے نہیں مل رہے, یہ تو یہ دوسرے والے گفٹ ہیں. تو یہی میں کہوں گا سب لوگوں سے کہ دیکھیں ایک لمیٹیشن ہے آف کورس, رائٹ. سو کم ارلی ٹو گیٹ اے گفٹ. لیکن اگر گفٹ نہیں ہوگا تو گڈی بیگ تو سب کو ہی مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ گفٹ جو ہے وہ اس کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے پاس ایک کالر ہیں, پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو. وعلیکم السلام, آر یو فری ناؤ؟ جی 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 بالکل 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 بالکل. میں اپنے ویورز کو سب سے پہلے تو آن کیمرہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر مونگا صاحب ہیں, اینڈ ہی ول بی ڈسکسنگ ود اس ایز آئی مینشنڈ ان مائی اوپننگ ٹوڈے. ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے. وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سم اویئرنیس تھرو دس پروگرام, اسپیشلی دا ریکویسٹ ڈو آئی گیٹ آف اینڈ آن دا شوز. الزائمر پہ بات کریں, ڈیمینشیا پہ بات کریں, ان حوالوں سے پریکاشنس کیا ہونی چاہیے, سمٹمس کیا ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹس کیا ہیں. So I thought he is such a great individual, a great doctor, been serving the community for such a long time, overseas, in Middle East, in Canada. تو میں نے کہا ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم جناب, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمد للہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ود اس ٹوڈے. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ, کہ میں نے اپنے اوپننگ میں کافی کوئی 5-7 منٹ بات کی اس کے اوپر آج, اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ ہوں گے پروگرام میں, آپ سے بات بھی کریں گے. تھوڑا سا روشنی ڈال لیجیے گا کہ کن لوگوں کو یہ سمٹمز جو ہیں, اور کیا سب سے پہلے تو سمٹمز کیا ہوتے ہیں. ایج فیکٹر پہ ہم بعد میں آئیں گے, 40 میں بھی ہو سکتا ہے, 50 میں بھی ہو سکتا ہے, 60 میں بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سمٹمز. واٹ آر دا سمٹمز فار دس, فار اے فیملی ٹو know if a family member is going through this and is suffering, how do we differentiate, how do we pinpoint certain issues کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے. فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں ذرا سر. جی جی دیکھیں جی, الزائمرز ڈیزیز جو ہے نا بیسیکلی اسٹارٹ ہوتی ہے ڈیمینشیا سے. بائی ڈیفینیشن ڈیمینشیا says forgetting the recent event and crystal clear about your past life. Let's say 20 years ago you can tell that I was sitting at that place and think that dementia is generally an aging process. It happens to people, not to everyone, but those who are susceptible to it, that happens to them after the age of 55, 60. سب سے پہلا جو ہے نا, dementia and Alzheimer's, they are all interlinked, and that's why they are called neurodegenerative disorders, or a brain disorder that gets worse over time. Correct. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, بیسیکلی بندہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. بندے کو آپ اگر آپ بات کریں گے فل بلو, وہ تو جناب آپ کو that will make you forget your own loved ones.
you won't even recognize, you won't even remember what you have done. Recognition एक चीज होती है जिसको कहते हैं बेसिकली अवेकफुलनेस. बंदा जाग रहा होता है जिसकी ब्रेन की बेसिकली ब्रेन जो है ना, इट्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग में. ये आर ऑल इंटरलिंक्ड इलेक्ट्रिकली. Allah subhanahu wa ta'ala has created some sort of neurons in it. Neurons, there are billions of neurons, they are all connected with each other. And कुछ theories हैं, कहते हैं कि भाई कुछ ये प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे बंदे का ब्रेन को बहुत बुरी तरह डैमेज कर देते हैं. कोई थ्योरी कहती है कि जेनेटिक है, somebody who has had Alzheimer, he will develop Alzheimer, not always but to some extent. उसके अलावा जो कहते हैं ना कि दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक को फ्लैग कहते हैं, दूसरे को लिंक कहते हैं, टैंगल्ड कहते हैं उसे. सो टैंगल्ड जो है ना, ये वो एबनॉर्मल फैट है जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. अच्छा. इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज and there is no cure for it. We don't know exact cause of this. मैंने आपको कहा ना, different philosophy, different researchers ने रखा हुआ है. कोई कहता है जनाब इस जेनेटिक है, किसी ने कहा जनाब it is to do with head injury जिन लोगों को हो जाती है. अब आप एक जिंदा मिसाल ले लें, अल्जाइमर्स डिजीज. मोहम्मद अली खिले जो था, जो बॉक्सर था, because he was getting repeated hits on his head due to his own profession, he developed the Alzheimer's disease and he could not recognize people, he could not remember where he was. So Alzheimer is a very very bad disease to start off with. ये बंदे को इतना cripple कर देती है कि बंदा you become a liability on someone that you are living with. So that's about it. सबसे पहले आपको जो है ना, आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ रह रहे हो. आपको अपने बेटे का नाम याद नहीं होता. आपको कई दफा ये होता है कि आपको याद नहीं होता. कई दफा आपने जनाब कई चीज कहीं रख के आपको याद नहीं है कहाँ रखी. दूसरी चीज, कई दफा आपने पता लगा गाड़ी को कहीं और पार्क कर दिया, आपको याद नहीं क्या. So that is what gets you worried when you develop something like this after the age of 55 and 60. आप जब आपकी फिर उसके ज्यादा भी ये होता है कि आपकी स्पीच भी स्लर्ड हो जाती है. बोलने की कॉग्निशन उसे कहते हैं. कॉग्निटिव एबिलिटी वो होती है जिससे आपके ब्रेन फंक्शन करता है. मसलन मैंने अब जाना है तो मैं उठ के जाऊंगा ना, तो आपके जो थिंकिंग प्रोसेस वो खराब हो जाता है, आपकी एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं. एक चीज होती है ADHD, तो बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये डेवलप कर जाते हैं अल्जाइमर वाले, एंड दे टेंड टू बिकम वेरी एग्रेसिव. तो लेकिन ये दिस इज व्हाट आई एम इन ब्रीफ आई विल टेल यू. द मोमेंट यू सी somebody not behaving correctly in the house that he was perfectly normal, that would ring the bell that there is something going on definitely wrong with this gentleman. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछे हैं, और ऑब्वियसली यू आर द सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ऑन दिस, सो लेट मी पुट दिस क्वेश्चंस टू यू. पहला क्वेश्चन ये है कि the one person have written that my husband when he comes home, when he put his keys somewhere and then later on next time when he is trying to find his keys he does not remember where he has put his keys. ये कोई परेशानी की बात है या this is something? No, this is a normal aging process and ये होता है, इसको कहते हैं डिमेंशिया और forgetfulness. ठीक है जी. अगर after the age of 55 you start to develop where you have kept the keys, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है एक स्टैंडर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई कर ले घर में जहां वो रखते. अगर वो उस पे भी नहीं हो रहा तो बट दिस इज नथिंग टू वरी एट दिस स्टेज, unless if he starts to say
यार आई डोंट नो कि मैं किसके घर आया हुआ हूँ या मैं किसी और के घर आप नॉक करने चले जाएं. So that is called disorientation, which is the first signal to raise the flag that there is something going on bad. Okay. A second question came to me was that an incident where someone's father had put in his shoes into a refrigerator rather putting it in the cupboard. This is what we call it disorientation. Yeah. How old is he? Well, definitely age तो नहीं लिखी, over 60 होंगे definitely. हाँ नहीं देखें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि this is what happens as a beginning of Alzheimer. You tend to disorientate yourself. Is he able to walk? That's the question. If he's not able to walk, and if he puts it in the fridge, this is one of the alarming signs. I see. So this person needs to be seen by the neuropsychiatrist, neurologist rather. सबसे पहले तो ये बताएं, being a doctor, कि somebody, people who are watching us could be 30, 40, 50, 60. What sort of diet people should have in their food कि ये जो enzyme हैं ये आपको attack ना करें, and age is something else, but what would you say as a doctor? देखिए, basically theories हैं, but there is nothing definite. Okay. Vegetable में especially broccoli खाने का बड़ा लोगों ने बताया हुआ कि broccoli से बड़ा फर्क पड़ता है. Broccoli basically आपकी जो दो प्रोटीन का मैंने नाम लिया ना, जो डैमेज करती हैं ब्रेन सेल्स को, उसकी प्रोडक्शन कम कर देती हैं. फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेना चाहिए बजाय अनसैचुरेटेड. फैटी एसिड्स लेके सैचुरेटेड लें, हेल्थी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं. तो देयर इज नथिंग 100% in the literature to talk about what you should be eating. Just try to have a healthy diet and try to avoid saturated fatty acids, and at the same time do your regular gym. थोड़ी भी एक्टिविटी जरूर जिस्म में रखें, चलने की कोशिश करें, जितना चल सकें करें. So but there is nothing on earth can stop the process when it starts. अच्छा, तो dementia जो है ये that leads to Alzheimer, it is the same? No, it's a part of Alzheimer, okay. but mini Alzheimer. Dementia की definition ये है कि आप जो है ना recent event, मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका नाम ही भूल जाऊंगा. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने अभी एक बात की है और वो मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पिछली शादी से आपके साथ मुलाकात हुई वो मुझे क्रिस्टल क्लियर याद है. 10 साल पुरानी भी बड़ी. By death, forgetting the recent event and remembering the old remote events crystal clear. But this happens to normal people. कुछ लोग उसको प्रोग्रेस कर जाते हैं to a full blown Alzheimer. कुछ लोगों को ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये जो basically dementia है, it's a normal part of aging process. मेरे को भी होता है, मैं sometimes I tend to forget things, but that is nothing to worry about. Okay. अच्छा, इसमें ये बताएं कि God forbid if somebody have developed this disease, how many years he or she have to live after that? It all depends on, it's a progressive disease. It all depends on what organs or what kind of activity they tend to disable them. For instance, अगर ये आपको बिल्कुल आप भूलना शुरू हो जाएं, फिर आपकी जनाब रेस्पिरेटरी मसल्स तक चली जाए, तो because it is called a neurodegenerative disease, it's a degeneration of the normal brain cells. It all depends on which part of the brain they are affecting, and it all depends on how bad would it affect. For instance, आपके जो thinking process होता है, it's all controlled by multiple millions of neurons in your brain, and अगर वो brain के neurons खराब हो गए, जिसकी वजह वो दो protein, it is still in the research process, but nobody has confirmed that those proteins are the cause.
तो लेकिन उससे ये डिपेंड करता है कितना जनरली अल्जाइमर्स में लोग 5 से 6 साल आराम से जिंदा रहते हैं। ओके ओके। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं अब अल्जाइमर की और डिमेंशिया की, सो जितनी भी ये टर्मिनल इलनेसेस हैं दे कैन लीड टूवर्ड्स फॉर पीपल टू बी बेड रिडन, जैसे आपने बताया इट्स वेरी डिजेनरेटिव डिजीजेस एंड पीपल कैन डाई विद इट। थोड़ा सा मैं टच करना चाहता था एक और टॉपिक पे जो कि मेडिकल मेड जिसको बोलते हैं, मेडिकल असिस्टेंट इन डाइंग, पैलेटिव केयर जो है, तो थोड़ा सा हाँ जी उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि कनाडा में क्या रूल्स है इसके हवाले से और जनरली लोगों को क्या पता होना चाहिए। अच्छा 2016 से अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन this was considered as culpable homicide. It was not acceptable to anyone. 2016 के बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने इस चीज को प्रूव किया कि yes, if somebody who is foreseeable having some death scenario with a terminal disease, they should have the right to have a peaceful death. So that's where it got approved. And there was something called C7 that was approved by the parliament or by government or whatsoever, and made service givers made law. They could give the medication or whatsoever that they are used to it. अच्छा अच्छा। तो 2021 में C14 भी आया। C14 it has been approved and it only says that people they have the right to have a decent death. So where I come you from, should have a dignity to die basically. Right? मतलब dignity to die. Yes, dignity to die. Yes. Yeah. So मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है डॉक्टर साहब कि ये जो पैलेटिव केयर होती है व्हेन पीपल हैव कैंसर्स फॉर एग्जांपल और दे आर जैसे अल्जाइमर या डिमेंशिया में जब हैं लोग तो डज इट रिक्वायर फॉर दैट पेशेंट्स और द फैमिली ऑफ द पेशेंट्स टू गो थ्रू the government to take and seek an approval for this, या आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है they can do that? Of course, you need an approval of 2 physicians and maybe 1 nurse practitioner. Okay. As long as the doctor is qualified as a doctor, registered with CPSO or any other province that's whatsoever, they are allowed. But honestly, this game would be more suitable to people that are used to giving, like for instance, medication, like in anesthesia, like myself. I'm an anesthetist. तो मेरे लिए तो पीस ऑफ केक होगा ना अगर किसी को देना है मेडिकेशन देनी है, all I have to give an overdose of any toxic material that would kill the person. Yeah. It's I thought today that we can chat on this for a bit. और आप मुझे पता है कि you are engaged somewhere in an event, but you have taken the liberty out to honestly call me and be a part of this show. I am really humbled and very thankful. But on another day, inshallah, when you have a little bit more time, we will take you on a video call and we will chat in much more length on this subject as well, inshallah. By all means. आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, thank you so much. Thank you so much. Stay blessed, sir. Stay blessed. Thank you so much. Thank you. Bye bye. व्यूअर्स ये थे हमारे साथ डॉक्टर मजहर मुंगा और वी वर डिस्कसिंग एल्जाइमर और डिमेंशिया एंड मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग इन कनाडा। 2-3 मिनट के हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बड़ा ये सब्जेक्ट जो था बड़ा हार्ड सा सब्जेक्ट था, बट आई थॉट इट इज़ वेरी टची दैट वी शुड टच बेस ऑन इट बिकॉज रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ दैट वी ऑल हैव things in our life and things can happen, but one must need to know कि उसको कैसे take up करना है। हमारे साथ रहिए, we'll come back to you in 2 to 3 minutes time and we will have another guest with us. Do not change the channel.
Thank you so much. Welcome to I Will Get You Mortgage Services Limited. This is Nasir Ahmed, your principal broker for Alberta, Ontario, and British Columbia. Welcome to our new office located at the heart of Markham Road and 401, 2100 Ellesmere Road, unit number 320. Whether it's a residential mortgage for your dream home, it's a commercial mortgage for your business, it's equipment financing, or you're looking for a reverse mortgage because you're senior, we have solutions. At I Will Get You Mortgage Services Limited, we believe in diversification. That is why we have agents who speak your language. Are you looking to start a new career as a mortgage agent? We are here for you. We will provide you in-house underwriting as well as in-house fulfillment officers that will support you and help you step by step for your mortgage needs. Remember, for all your mortgage needs, easy or difficult, we have solutions. Give us a call, iwillgetyouMortgage.com. Moshe and Shiraz Hussain, in association with The Legal Connection and Watan Kebab, proudly present Sajjad Ali, performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshe Shiraz Hussain. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution 2 locations to serve you Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक और मेरा और आपका साथ रहता है एवरी वीक। और ब्रेक पे जाने से पहले मेरी बात हो रही थी अल्जाइमर और डिमेंशिया, इस हवाले से आज डॉक्टर मज़हर साहब के साथ, और काफ़ी दिनों से मेरे पास ये फरमाइश आई थी कि इस पे मैं एक प्रोग्राम करूं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया भी कि ये जो बहुत सारी अलामात ऐसी हैं, जब ये अलामात अगर आप फैमिली में फ़ील करें तो दैट इज़ द टाइम दैट यू नीड टू टेक इट सीरियसली एंड यू नीड टू टेक दैट पर्सन फॉर असेसिंग, फॉर असेसमेंट्स, फॉर ट्रीटमेंट्स, फैमिली डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास। It is very important that those things need to be mitigated on time, because when the time passes and then it becomes a big problem.
سو آئی ایم شیور کہ تھوڑی سی ہم نے انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج، جس میں کہ گرین ویجیٹیبلز جو ہیں، فیٹی پروڈکٹ جو ہوتے ہیں ان کو کھانے سے، سم آف جیسے فیٹی فش ہے دیٹ کین ریلیو لاٹ آف دوز انزائمز، اور ڈیمنشیا اور الزائمر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. باقی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو میڈیکل اسسٹنس ان ڈائنگ کا جو لاز ہیں کینیڈا میں، اس کے اوپر ایک نئی سیٹنگ میں ان کے ساتھ بات کریں گے. ابھی میرے ساتھ ہمارے ایک دوست عزم مجید صاحب ہیں، ویری ڈیئر فرینڈ، ایک میڈیا پرسنالٹی ہیں، وول کے کورسپونڈنٹ بھی ہیں کینیڈا میں، اکثر میرے شوز پہ بھی آتے رہتے ہیں. آج خاص طور پہ جو ہماری نشست ہے ان کے ساتھ، وہ کینیڈا میں جو پالیٹکس ہے اس کی جو اس وقت جس طرح فیبرک آف دا سوسائٹی جس طرح چل رہا ہے، اور جس طرح آگے سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہوپ فلی دے ول ہیپن آن ٹائم اف ناٹ ارلیئر. آج خاص طور پہ جو پریس بریفنگ ہوئی اس میں تو پرائم منسٹر ویری مچ ریئٹریٹڈ دیٹ ہی ول بی لیڈنگ liberals into the next election again next year. So the rumors have died down. So he's with us. Let me talk to him, see if he's with us right now. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Azmat. جی وعلیکم السلام انجم بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ How are you? الحمدللہ I'm fine. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی آواز تھوڑی سی let me see کہ اگر آپ کی آواز تھوڑی بڑھا دی جائے. جی ابھی بہتر ہے؟ جی جی بہتر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، گڈ انف. سو کیسے ہیں آپ؟ ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. گڈ. میں ابھی اپنے بریک پہ جب جانے سے پہلے میں بات کر ہی رہا تھا کہ کینیڈا کی جو پولیٹیکل ہمارا لینڈسکیپ ہے یہاں پر، وہ بڑی تیزی سے چینج ہوتا رہتا ہے، اور کئی دفعہ تو ریپڈلی چینج ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. لیکن آج خاص طور پہ پرائم منسٹر نے بڑا ریٹریٹ کیا کہ ہی ول بی لیڈنگ لبرلز ان ٹو دا نیکسٹ الیکشنز، اینڈ ہی از ناٹ ریزائننگ، ہی از ناٹ اسٹیپنگ ڈاؤن. سو دیٹ رومرز، وہ جو رومرز تھے دے ہیو بین ڈائی ڈاؤن ناؤ. سو آپ ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں ہیں اور آپ کی بھی رپورٹنگ ہوتی ہے، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ دس از اے گڈ ڈیسیجن بائی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ٹو ہولڈ آن ٹو ہز سیٹ، ناٹ ٹو ریزائن فرام دا کاکس اینڈ لیڈ لبرلز انٹو دا نیکسٹ الیکشن؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ انجم بھائی. ایز یوزول شو میں لینے کا آج کا ٹاپک آپ نے بڑی وقت کے لحاظ سے پک کیا ہے، اور ہم جیسے بات کریں گے، آپ نے ذکر کیا کینیڈا کی پالیٹکس جو ہے وہ کسی وقت چینج ہو سکتی ہے، لیکن اگر کمپیئر کریں پاکستان سے تو وہ صورتحال نہیں ہے. ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور اچانک نہیں ہوتی چیزیں، اس کے انڈیکیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب کیا ہونے والا ہے، یہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے. جہاں تک لبرل پارٹی میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا تعلق ہے، تو دیکھیں یہ چیزیں اس کافی عرصے سے چل رہی تھی، اور جو ایک لاسٹ ویک گزرا ہے اس میں کئی انسیڈنسز ہوئے ہیں، اور اس میں جسٹن ٹروڈو کے اوپر کافی پریشر بھی ہے. بہت ساری قیاس آرائیاں جو ہے وہ چل بھی رہی ہیں. اب حقیقت کیا ہے یہ جب تک تصدیق نہ ہو آدمی کہا نہیں جا سکتا. لیکن پھر بھی جو ریومرز تھیں وہ یہ تھی کہ جی ایک لبرل پارٹی فارورڈ رائے 50-60 ہیں، اور ایک بزنس مین جو لبرل پارٹی سے اٹیچ ہیں. آپ کو پتہ ہے محمد فتح پیراماؤنٹ کے وہ سنا ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک لیڈ بھی کر رہے تھے، اور بڑا پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ جسٹن ٹروڈو مسٹ ریزائن. اس کے بعد جو ایک ریسنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ کافی ریزسٹنس مل رہی ہے پارٹی کے اندر سے، اور ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ لیڈرشپ سے ریزائن کریں. لیکن جب جسٹن ٹروڈو اس میٹنگ سے باہر آئے اور صحافیوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے صرف ایک ہی کامنٹ دیا تھا کہ لبرل پارٹی از انٹیکٹ اینڈ یونائٹ، اینڈ دیٹس آل ہی سیڈ.
ہے. اس سے یہ کہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ آنسر ملا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے. اگر کچھ نیگیٹیوٹی ہوتی, پارٹی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا یا اپنی پوزیشن کوئی خطرے میں ہوتی, ضرور وہ کوئی نہ کوئی بیان دیتے یا انڈیکیشن دیتے, لیکن انہوں نے نہیں دیا. اور جیسے کہ آپ نے آج کہا کہ ایک بات اب کلیئر ہو گئی ہے, ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن میں ایز اے پرائم منسٹر رن کریں گے. ایگزیکٹلی. لاسٹ ویک تک بڑا امپورٹنٹلی یہ تھا کہ خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک ایک شو ڈاؤن ہوا جس میں کہ ڈپلومیٹس کو واپس بلا لیا گیا اور یہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا. اس کے بعد اور بھی زیادہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر پریشر تھا. کاربن ٹیکس کے حوالے سے تو ایکس دا ٹیکس, جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو بول ہی رہے ہیں بہت عرصے سے. بٹ آئی بلیو ہی ہیز بین ویری ہمبل. میں ون تھنگ آئی لائک اباؤٹ ہیم ایز اے پرائم منسٹر, that he is very humble. He does not get irritated or offended. Even کہ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہاؤس آف کامنز میں. تو آئی تھنک دس از ون آف the leadership qualities he have, even though by virtue of there has been internal جس کو ریوولٹ بولتے ہیں ود ان دا پارٹی, سننے کو آیا کہ ریوولٹ ہو رہا ہے. کچھ ممبر آف پارلیمنٹس جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں that he should run again and he should step down. But I think he made it very clear that he is there to stay. جی دیکھیں, اس کے اندر جو آپ نے بات کی نا, بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ کافی اٹیک کرتے ہیں ہاؤس آف کامنز پہ, فلور کے اوپر جس طرح کی ریزسٹنس ان کو ملتی ہے. اور اگر ہم کمپیئر کریں یہاں کی پالیٹکس پہ ایون ہاؤس آف کامنز, اور اگر بیرون ملک میں اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور یہاں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر آپ ان دونوں لیڈران کو کمپیئر کریں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ان کی جو پرسنالٹی ہے ڈفرینٹ ہے اور ہے ان کے اندر. جبکہ اگر آپ دیکھیں پیئر پولیور صاحب جو ہے وہ کافی ایسے ہو جاتے ہیں. اور کینیڈا کی 40 سالہ تاریخ میں جو پولیٹیکل تاریخ ہے اس کے اندر کسی بھی اپوزیشن لیڈر کو ایکسپیل نہیں کیا گیا ہاؤس آف کامن کے اجلاس میں, جو کہ پیئر پولیور کو ابھی کچھ مہینوں پہلے کیا گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک مثال ہے کہ کینیڈین ہسٹری کے اندر, پولیٹیکل ہسٹری کے اندر اپوزیشن لیڈر کو ایکسپیل کرنا, پارلیمنٹ سے نازیبا الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے تھے پرائم منسٹر کے لیے, اس پہ تو ڈفرینس تو ہے پرسنالٹیز کے اندر. اور جہاں تک جو کیاساریاں چل رہی تھی اس کے پر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹی سے بھی کافی پریشر تھا, اور ایسے اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے کہ آپ کی اپنی پارٹی آپ کی اپنی پارٹی جو ہے, ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کہ جو لبرل پارٹی ہے اس کو کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر کو کہ آپ کی اپنی پارٹی کی انڈیٹی نہیں ہے, آپ کے ہی اپنے ایم پی جو ہو گئے ہیں, you have no reason to stay as a prime minister. تو یہ تھا. اور پھر جو ایک اور جو انکوائری چل رہی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس کے اندر جو ہے وہ ایم پیز نے, کنزرویٹو کے ایم پیز نے انٹرفیرنس کیا ہے, اور اس کو بھی لے کے جو ہے وہ بڑا پریشر اور نیگیٹیوٹی آ رہی تھی کہ جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا, جبکہ پرائم منسٹر کو آر سی ایم پی نے بریف, بہت سے حقائق ہوتے ہیں جو کہ ہارڈ ایویڈنس نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے اس کی انکوائریاں چل رہی ہوں, ابھی اسٹل کمپلیٹ نہ ہوئی ہو, اور سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہارڈ ایویڈنس نہیں لیا جاتا. لیکن اگر ہائی لیول پہ انٹیلیجنس بریف کری پرائم منسٹر کو, دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا سین جو جس کی بنیاد کے اوپر ان سے کہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد آئی تھنک ہی ہیز گینڈ, پہلی بات تو یہ ہی ہیز گینڈ ٹائم. اس نے اپوزیشن کو بتا دیا کہ اگلے 1 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی میں ریفارمز کرنے ہیں فرام ناؤ آن ٹل نیکسٹ ایئر اکٹوبر, ہی ہیو 1 more year to do that, to strengthen the party. Maybe there will be a cabinet change in the next few months. Maybe he will bring on some new faces as the ministers. So there could be several things that could happen between now and then. دیکھیے جو آپ نے بات کہی ہے نا, اس کا پہلا سٹیپ تو آج ہی ہو چکا, جو انہوں نے امیگریشن کی نئی پالیسی اناؤنس کی ہے اپنے امیگریشن منسٹر مارک کے ساتھ, اور انہوں نے 1% امیگریشن کے اندر,
اور بھی بہت سے انہوں نے کیے ہیں. تو اور انہوں نے کہ یہ گورنمنٹ کی ہماری ایک پالیسی چینج ہوئی ہے اور کینیڈا کے اندر جو ہاؤسنگ کرائسس ہے اس کو پلس جو کینیڈین ورک فورس آلریڈی سٹیزنشپ کی جو سٹیزنس جو ہیں کینیڈین کی جو ورک فورس ہے ان کے ساتھ صحیح جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اور ان کو پرائرٹی دی جائے پہلے جاب اپورچونیٹیز کے اندر. تو یہ ایک جو اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا یہ تو ایک آج سے اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے مزید دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ الیکشن پھر بھی آج کے اناؤنسمنٹ ٹھیک ہے لیکن الیکشنز کا جو ماحول ہے وہ تو چل رہا ہے. تو الیکشنز کا تو پریڈکشن جو ہے وہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ 1 سال تک نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے. ابھی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہم نے ڈسکس نہیں کی, جو کیوبیک وا میں اکتوبر 29 کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے گورنمنٹ کو, اسپیشلی جو اولڈ ایج بینیفٹس کے حوالے سے, آئی بلیو جس کے اوپر ان کا ٹیک ہے, آئی تھنک وہ بھی ایک ان کے سر کے اوپر ایک ایکس ہے اس وقت, بیکاز جب تک این ڈی پی اور کیوبیک وا ان کے ساتھ ہیں آبویسلی ہی ول ناٹ گو اینڈ پارلیمنٹ پروروگ نہیں ہو سکتی. سو آئی تھنک دیٹ وہ 29 اکتوبر میں نکل جائے گی, دین تھنگس ول بی اوکے. جی ہاں بالکل, ان کو دیکھ دونوں پارٹی کی سپورٹ ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ پارٹی کا گراف نیچے چلا گیا ہے یا پرائم منسٹر کا گراف نیچے چلا گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اتنی ریپرزنٹیشن اب نہیں رہی ہے, تو لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو کینیڈینس ہیں جو ان دو پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ان دونوں پارٹیوں کی آپ کو سپورٹ ہے. ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان میں سے دو پارٹی میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم آپ کی اب سپورٹ نہیں کرتے, یہ وجوہات ہیں, آپ کا گراف نیچے جا رہا ہے یا یہ چیزیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ غلطیاں تو ہر لیڈر سے ہوتی ہیں اور لبرل میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس پورے ٹینیور کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں یہ بڑا مشکل دور رہا ہے. اگر آپ پینڈیمک وہ ایک ایسی چیز تھی کہ پوری دنیا کے اندر کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا آ گیا ہے ہمارے اوپر. تو اس کے اندر چیزیں ہینڈل کرنا جو ہے وہ نہ کوئی ایکسپیرینس تھا اس کے اندر کسی بھی کو بھی, اور نہ انسان کی توقعات سے زیادہ جو تھی وہ چیزیں آپ نے لبرل گورنمنٹ پرائم منسٹر اسمال بزنسز کو دے لکڈ آفٹر دیم, لوگوں کو گھر میں بٹھا کے پیسے دیے. دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا جس طرح کینیڈا میں ہوا. جی دیکھیں بھی ہے اور اس کے جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں رائے ہیں. سپورٹ صحیح ہے لیکن کچھ غلطیاں تو ضرور ہوئی ہیں. آپ امیگریشن کے مسئلے کو دیکھ لیں, آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں چیزیں. پالیسیز دیکھیں امیگریشن کی جو ہوتی ہیں نا وہ ایک کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ایک پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں 2 مہینے بعد دوبارہ چینج کر رہے ہیں اور پھر وہ پچھلی پالیسیاں نئی پالیسی پچھلی پالیسیوں کو اوور رائڈ کر رہی ہے تو اس میں جو ڈیوریشن ہوتا ہے ٹائم پیریڈ وہی بڑھ جاتا ہے. جو امیگریشن کی اپلیکیشن وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے اور نظام جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. ساتھ جو آپ نے ایک اور بار سوال کیا تھا اس کو میں جواب دینا بھول گیا کہ نئی کیبنٹ کے اندر کچھ شفلنگ کیا ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے شفلنگ کی ہے کیبنٹ میں اور پہلے بھی کر چکے ہیں, تو یہ دوسری دفعہ شفلنگ کی ہے انہوں نے اپنے سیکنڈ ٹرم میں. تو شفلنگ کرنا بھی جو ہے وہ مطلب نہ کینیڈینس کے لیے صحیح ہوتا ہے نہ حکومت کے لیے صحیح ہوتا ہے, کیونکہ جب کوئی نیا پورٹ فولیو لیتا ہے کسی بھی منسٹری کا تو اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, اس میں اسٹڈی ہوتی ہے. تو ایک جو چیز اگر کسی کی گئی ہے تو اس کو کنسسٹنٹلی چلانا تو وہ ایک زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے اس کہی جا سکتی ہے کہ شفلنگ سے پہلے جو ہے وہ اسسمنٹ ضرور ہونی چاہیے اور ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر کرتے ہی ہوں گے اور کس شخص کو کون سی منسٹری کا پورٹ فولیو دیا جائے. امپورٹنٹلی ایک اور خبر میری نظر سے گزری کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے فورڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس مہینے کے اینڈ میں $200 پر ہاؤس ہولڈ دینے جا رہی ہے یا پر پرسن دینے جا رہی ہے لوگوں کو کہ دیر شوڈ بی سم ارلی الیکشنز دیٹ ول بی ہیپننگ ان دی پروونس. جی ہاں پر آئی تھنک پر ہاؤس ہولڈ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ اتنا کلیئر نہیں آیا کہ کس وجہ
किस मद में ये दिया जा रहा है। और चूंकि महंगाई प्रोविंशियल बहुत बढ़ इलेक्शन गई है। भी जो है ये नहीं, प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि लिबरल पार्टी की लीडर मोनी क्रम्बी ने भी इंडिकेशन देती है। इवन डॉग फोर्ड ने भी अभी जब रिसेंटली क्वींस पार्क का सेशन स्टार्ट हुआ है 1-2 दिन पहले, तो उसमें भी खबरें यही सरगर्म थी कि सेशन स्टार्ट हो रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि फोर्ड जो है वो नए इलेक्शन की डेट का ऐलान करेंगे। तो है कि जी ये इलेक्शन जो तैयारियां हैं उसका एक चलें, let's see what happens, और we will keep our viewers up to date with anything gets unfolded on a weekly basis. आप मेरे साथ रहते हैं, तो thank you so much for always joining me at late night on the show, but I always have a pleasure talking to you, Azmat. Anything you would like to say before you go? नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और हम यही कहेंगे कि जो आपके शो को देखते हैं और हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, फीडबैक ज़रूर दें। और बिल्कुल चलें, आई थिंक आपकी फ्रीज हो गई वो। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अज़मत मुजीब थे, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अर्लियर इन रिगार्ड्स टू लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कनाडा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। voiceoftoronto@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, अगर आप मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग से अगर आपका ताल्लुक़ है, अगर आपको नौकरी की तलाश में है, वी आर लुकिंग फॉर पीपल फॉर मीडिया सेल्स। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 9059654786। अगर आप होस्ट हैं, अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग का तजुर्बा है, टेलीविज़न का तजुर्बा है, कुछ शोज़ किए हैं आपने, एंड यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, we have few shows that we can talk to you. Give us a call. You can be a part of our growing team, and in 2025 we will be having a lot of more shows, inshallah, hopefully. And but we are also expanding our field team. हम कोशिश कर रहे हैं कि हर इलाके में from east side of the city to the west side of the city हमारे पास सारे हमारे फील्ड रिपोर्टर हों, जो कि हर एरियाज़ में जाके हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है, वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, सिटी के लेवल पे हो, म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे हो, इवेंट्स के हवाले से हो, सब वो कवर करें। एंड हमारा एक ज़बरदस्त शो है डिस्कवर टोरंटो के नाम से, जिसको कि आप देखते हैं, और उसके अंदर वो सारी फुटेजेस जो हैं वो हम उसको चलाते हैं। और अपना फीडबैक उस हवाले से ज़रूर दीजिए, उस प्रोग्राम के हवाले से भी, डिस्कवर टोरंटो के हवाले से भी। और अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो हमारे आप शोज़ पे जाइए, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी पे आप चले जाइए, हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दे आर ऑलवेज देयर। And I'll come back to you again on our next show with some lot of more information. And till then, मुझे दीजिए इजाज़त, and thank you so much for watching Voice of Toronto Television. A very good evening and very good night. Bye bye. Assalamu alaikum.